الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. نزول قرآن کے حوالے سے چند اہم مضامین اور اہم موضوعات کی طرف گزشتہ 2 درسوں میں گفتگو کی جا رہی تھی. قرآن کریم کے الفاظ کو تفسیری جامہ پہنانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور تفسیر قرآن کی شرائط اور اس کی ضرورت کیوں درکار ہے. تفسیر اور تعویل کے درمیان باہم کیا فرق ہے اور تفسیر جو مفسر قرآن کی تفسیر کرتا ہے اس کے لیے کتنے علوم کا حصول ضروری ہے اور ایک خاص چیز جو علم پر عمل اور دنیا سے بے رغبتی اس کے اندر ایک ایسی قوت و صلاحیت پیدا کر دیتی ہے جس سے وہ قرآنی مضامین کو سمجھنے میں اس کے لیے بہت ہی زیادہ آسانی اور اصل قرآن کے مقاصد کو وہ جان لیتا ہے. اور کل کے درس میں میں نے آپ کی خدمت میں چند اسی قسم کے چند حوالے اور چند ضروری بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف اللہ کی رضا کے لیے مجھے حاصل ہوا. اور اس بات کو ہم نے ذکر کیا کہ قرآن ہدایت بھی دیتا ہے اور قرآن کے پڑھنے سے گمراہی بھی لاحق ہو جاتی ہے. اور وہ اچھائی کب ہوتی ہے کہ جب ان شرائط اور ان ضابطے ان قواعد اور ان اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے. اور جس وقت ان تمام اصول جس کو امت نے قرآن کی معانی اور قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے ضروری قرار دیا ہے اس سے جب اپنی انانیت اور اپنے علم پر گھمنڈ کرتے ہوئے اجتناب اور پرہیز اور دوری دکھائی جاتی ہے تو اسی وقت وہ غلطی لاحق ہوتی ہے. اور غلطی 2 قسم کی لگتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ترجمہ کرنے میں ہی غلطی لگ جاتی ہے کیونکہ قرآن کا ترجمہ اپنی زبان میں کرنے میں غلطی لگتی ہے. اور پھر کبھی یوں ہوتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ تو صحیح کر جاتے ہیں لیکن اس کی تفسیر اس کے اصل مفہوم کے اندر ڈنڈی مار دی جاتی ہے. یا تو بھول سے یہ عمل ہوتا ہے یا جان بوجھ کر قرآن کے اس اصل مقصد اور مفہوم اور اس کی تفسیر کو مسخ کیا جاتا ہے. یہ 2 چیزیں ہیں جو گمراہی کا سبب بنتی ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے قرآن کے مختلف 2 جگہوں سے سعودی عرب سے چھپے ہوئے نجدیوں کے تراجم اور مودودی کے ترجمے سے میں نے 2 جگہ آپ کے سامنے واضح کی تھی کہ جب
تعظیم اور ادب اور جس ذات کے لیے گفتگو کی جا رہی ہے اس ذات کا ادب اور اکرام اور لحاظ ملحوظ نہیں رہتا تو اسی وقت شیطان گمراہ کرتا ہے، اور پھر ایسے ایسے ترجمے میں باتیں آ جاتی ہے کہ جس کو زبان پر لاتے ہوئے بھی ایک مسلمان کی روح کانپ جاتی ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ بعض لوگوں نے حضور کو معاذ اللہ یہاں تک ترجمہ کر دیا کہ آپ اگر شرک کر جائیں تو یہ الیاذ باللہ عصمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ اور اللہ کے انبیاء کو اللہ رب العالمین جو بزرگی اور معصومیت عطا فرماتا ہے اس سے یکسر قرآن کی ان آیتوں سے وہ ٹکراؤ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ضروری چیز، تین چیزیں یہاں پر قرار پائی: تفسیر کی شرائط کو ملحوظ رکھنا، ترجمہ جب کیا جا رہا ہے تو اس بات کو ملحوظ رکھنا کہ ترجمہ کس شخصیت کے بارے میں کیا جا رہا ہے، کون سی ذات ایسی ہے جس کے لیے ہم عربی کلمات کو اپنی مادری زبان میں اتار رہے ہیں، کون سی نسبت اس ذات کی طرف کرنا جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، اور پھر تفسیر کے مفہوم کی طرف توجہ رکھنا۔ یہ تین باتیں ہیں۔ اس کو سمجھنے کے بعد اتنی صلاحیت انسان کے اندر ضرور پیدا ہوتی ہے کہ وہ قرآن کے کسی بھی ترجمے کو دیکھے تو وہ اس میں اس بات کو پہچاننے کی پوری صلاحیت رکھ سکتا ہے کہ یہاں پر یہ مفسر صحیح طرف جا رہا ہے یا غلط طرف جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے تفسیر کے اندر سب سے پہلی بنیادی چیز جو آپ کے سامنے پیش کی وہ ہے علامہ سید میر شریف الدین جرجانی علیہ رحمہ سے کہ قرآن کے الفاظ کو کھولنا، اس کے معنی، اس کے مشکل مقامات کو کھولنا شان نزول کے ذریعے، قصے کے ذریعے اور اس سبب کے ذریعے کہ جس کی بنا پر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں یہ ذکر کیا تھا، تبلیغی جماعت کے مولوی صاحب مولوی زکریا سہارنپوری نے اپنی کتاب تبلیغی نصاب کے اندر بھی فضائل قرآن میں اس بات کو قبول کیا ہے کہ 15 علوم مفسر کو آنا ضروری ہے، جس میں علم نحو، علم صرف، علم بلاغت، علم لغت وغیرہ وغیرہ، لیکن اصل چیز جو اس کے اندر ہونی چاہیے وہ وہبی علم، کسبی علم سے ہٹ کر وہبی علم کا ایک ملکہ ہونا چاہیے کہ اس کا تعلق اپنے رب کی ذات کے ساتھ اس قدر استوار ہونا چاہیے اور دنیا سے اس قدر بے رغبتی ہونی چاہیے اور قرآن کے علم پر اتنا عمل ہونا چاہیے کہ جس کی بنا پر خود بخود ایک نور اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ نور اس کے لیے قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے کے اندر اصل معاون ثابت ہوتا ہے، اور وہ یقیناً درجہ ولایت کا ہوتا ہے۔ اسی لیے شروع سے ہی ہم اس بات کو ذکر کر رہے تھے کہ قرآن کا منمانی ترجمہ کرنے سے پہلے اس بات کو دیکھ لیا جائے کہ قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے، اس کی تفسیر کرنے کے لیے کوئی 2011 میں ہم ابھی نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ جب سے قرآن نازل ہوا، جب سے اس کے معنی بیان کیے جاتے رہے ہیں، اس کی تفاسیر بیان کی جاتی رہی ہے، تو پہلے دیکھ لیا جائے کہ جس مشکل مرحلے پر آ کر ہم ڈاماڈول ہو رہے ہیں تو یہ دیکھا جائے کہ آج سے پہلے جب سے قرآن اترا ہے اور آج تک جو ہمارے درمیان موجود ہے، جتنے مستند علماء نے، جن کے لیے علم ظاہری بھی تھا، علم باطنی بھی تھا، جو ولی کامل بھی رہے ہیں، جن کا مقصد اللہ کی رضا رہی ہے، اور ایک بندہ نہیں، ان میں سے اکثر لوگوں نے، مجموعی جماعت نے جو اس جگہ پر پہنچ کر جو ترجمہ کیا ہے اور اس کا جو تفسیری معنی لیا ہے، بالخصوص عقیدے کے معاملے کے اندر، تو یہ لازم اور فرض ہو جاتا ہے اس مدرس قرآن پر اور مفسر کے اوپر کہ وہ اپنی رائے، اپنی گرامر، اپنی اوٹ پٹانگ ادھر ادھر کی نظروں کو ہٹا کر اس سواد اعظم کے نظریے پر چلے کہ جو اس کی تفسیر، اس کے معنی کرتے وقت امت کے سواد اعظم اور سب سے بڑے گروہ نے عقیدے کی اس گتھی کو وہاں پر سلجھائی ہے۔ یہ سادہ سا ترجمہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں اکثر عرض کرتا ہوں، کیونکہ آپ نماز میں خود کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلیں گے، صراط الذین انعمت علیہم، آپ خود کہتے ہیں ہم انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلیں گے، تو یہاں پر جہاں پر عقائد کے معاملے آ جاتے ہیں تو انعام یافتہ بندے تو ہم سے پیچھے گزر چکے ہیں، تو اب اگر وہ کافر تھے، قرآن کو نہیں جانتے تھے اور بدعتی تھے تو وہ انعام یافتہ کیسے ہوئے؟ اور یقیناً اگر وہ موحد ہیں، قرآن کو سمجھنے والے، اس لیے انعام یافتہ ہوئے، تو اپنی دکان لگانے کی بجائے اور اپنی ہانکنے کی بجائے ان انعام یافتہ بندوں کی تفسیر کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے کہ اس مقام پر پہنچ کر انہوں نے کیا ترجمہ کر دیا تھا۔ یہ ایک پاگل کو بھی سمجھایا جائے تو وہ اس بات پر یقین کر لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟
چہ جائے کہ پوری جماعت اور داڑھی سفید کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا مفسر کر دینا، جس طرح اسرار احمد صاحب MBBS ڈاکٹر تھے، ان کو علم نہیں تھا، وہ خود دیوبندی علماء لکھتے ہیں ان کے بارے میں، کوئی جاہل آدمی تھا وہ۔ مودودی جس طرح کے کوئی عالم نہیں تھا، ایک جاہل قسم کا آدمی تھا۔ جب ایسے لوگوں نے قرآن کو اٹھا، جیسے ذاکر نائک، جاہل قسم کا آدمی، کوئی عالم نہیں ہے وہ، صرف قرآن کے مضامین اور انڈیکس کو لے کر ترجمہ شروع کر دیا ہے، تو یہ خرابیاں جب لاحق ہوتی ہیں جب ان مقامات پر پہنچتے ہیں۔ اور ایسے نومولود قسم کے جاہل لوگ جو 15 علوم میں سے کسی ایک علم پر بھی انہیں عبور نہیں ہوتی، چاہے جائے کہ ولایت کے مقام پر پہنچے، جو علم ظاہری کے اندر 15 علوم ہے اس میں ایک علم میں بھی ان کا تعلق نہیں ہوتا، تو چاہے جائے کہ وہ ولایت کا مرتبہ جو قرآن کو اصل مقصد میں سمجھنے کا ہے، پھر اس سے ہٹ کر امت میں ایک رائے پیش کرنا، تو یہ امت کو گمراہ کرنا ہے۔ لیکن عوام کو بھی یہ چاہیے کہ پاگلوں کی طرح صرف کسی کو اپنے سے مختلف زبان دیکھتا ہوا دیکھ کر متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس بولی کو دیکھ کر متاثر ہونا چاہیے جو آج تک امت اس آیت کے متعلق بولتی رہی ہے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ اتنا سادہ سے قرینہ ہے۔ اب اللہ رب العالمین ہمیں گمراہی سے بچائے اور ہمیں قرآن مجید کی کامل ہدایت عطا فرمائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اور کوئی آسان طریقہ اس حوالے سے ذکر کیا جائے جو میں آپ کے سامنے اسٹیٹ ویز ذکر کر رہا ہوں۔ میں نے مناظروں کی بھی بات آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ مناظروں میں جب کسی بھی مسئلے میں مناظرہ ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم اسی بات کو طے کراتے ہیں، اور اس بات پر کبھی بدمزہ آتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس بات پر آ گیا تو اصول متعین ہو گئے، لہذا تو اپنی نہیں ہانکے گا اور نہ ہم اپنی کچھ کہیں گے، قرآن تو بھی پڑھے گا، قرآن ہم بھی پڑھیں گے، اور جس مقام پر اختلاف ہے 1400 سال سے جو مفسر ترجمہ کر رہے ہیں ان کی کتابوں کو کھول کے فیصلہ کر لیا جائے گا۔ یہ کتنا بنیادی ایک تصور ہے، لیکن یہ چور راستہ نکال کر اپنی اپنی دکانیں لگائی جاتی ہے، اس کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اور مودودی نے جو معاذ اللہ قرآن کے مضمون پر ظلم کیا ہے، وہ میں نے 2 باتیں آپ کی خدمت میں پہلے ذکر کی ہے، آگے آیتیں آتی چلی جائیں گی، انشاءاللہ وہ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا۔ اب آئیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ چند بنیادی اصول ہم عقائد کو یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ عقائد کے حوالے سے اسلامی نظریات اور عقائد، کیونکہ عقیدہ درست ہوگا تو عمل کے اندر کوتاہی ہو بھی تو اللہ رب العالمین اسے بخش دے گا، وہ اپنی سزائیں بھگتنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا، لیکن اگر عقیدہ خراب ہوا تو عمل اور نماز، روزہ، زکوٰۃ جتنا بھی ہو وہ جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ تو عقیدت کو اللہ رب العالمین نے، اسلامی عقائد کو قرآن نے جن عنوان اور جس سبجیکٹ کا اس کو جو نام دیا گیا، اس کو جو موضوع دیا گیا ہے، سب سے پہلے اس موضوع کو کلیئر کرنا، اس کی تفسیر کرنا بہت ضروری ہے، جس میں پہلی چیز ہے قرآن میں توحید۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اس کو کلیئر کیا جائے گا۔ رسالت کس کو کہتے ہیں؟ نبی کس کو کہتے ہیں؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ کفر کس کو کہتے ہیں؟ غیب کس کو کہتے ہیں؟ تعظیم کس کو کہتے ہیں؟ یہ پوری ایک فہرست ہے۔ پہلے اس کے اصل کانسیپٹ کو کلیئر کیا جائے گا کہ عبادت کا کانسیپٹ کیا ہے عقیدے کے حوالے سے، شرک کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا مطلب ہے اس کا، عبادت کس کو کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ عبادت، شرک، کفر، الہ، لا الہ جو آپ پڑھتے ہیں، آگے آئے گا الہ، اسی طرح بدعت، تعظیم، یہ کانسیپٹ اگر کلیئر ہو جائے نا تو اگلا جھوٹا سودا نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ حکم تو لگاتے ہیں بدعت ہے، لیکن پوچھو تو پھر جواب نہیں دیتے کہ یہ کیا بلا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تم یا رسول اللہ کہہ کر نبی پاک کی عبادت کرتے ہو، ندا کرتے ہو، ندا عبادت ہے، لیکن ان سے پوچھا جائے عبادت کا معنی کیا ہے تو وہ ترجمہ کبھی نہیں بتائیں گے اس کا۔ یہ ضرور کہیں گے کہ تم نے نبی پاک کے لیے یہ کیا اور یہ شرک ہے، اور مولوی صاحب کو پکڑ کر پوچھو شرک کیا ہے تو اس کا معنی کبھی نہیں بتائے گا، اس لیے کہ شرک کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف اگر وہ آپ کو بتا دے تو پھر جو آپ کو مشرک کہہ رہا ہے تو آپ پر وہ بات صادق نہیں آئے گی، آپ اس کو گریبان سے پکڑ لیں گے کہ غلط بول رہا ہے تو، اور وہ مبہم رکھ کر چھپا کر مشرک اس لیے کہے گا تاکہ یہ چیز شرک ہے، اور آپ سے پوچھے کہ بھائی یہ چیز شرک ہے، یہ الگ بات ہے، تو آپ حکم لگا رہے ہیں نا اس پر یہ شرک ہے، لیکن پہلے یہ تو سمجھائے شرک ہوتا کیا ہے۔ اور اپنی بگ سے نہیں سمجھاؤ گیا، جن لوگوں نے اس اصول کو، اس کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے مستقل کتابیں لکھی ہیں، جو تمام امت کے نزدیک مسلم لوگ ہیں، ان کی کتابوں سے بتاؤ گے کہ شرک کا کیا معنی ہے۔ میری بات سمجھ رہے، میری بولی سمجھ رہے؟ یہاں سے گمراہی لگتی ہے میرے دوستوں، تو اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے۔ بدعت کا کیا معنی ہے، تعظیم کا کیا معنی ہے، اور میں آپ کو بڑے واضح طور پر کہتا ہوں، پوری دنیا کے بابی سن رہے ہیں سب مجھے، کہ یہ ایک نشست میں بیٹھ کر کبھی معنی کر ہی نہیں سکتے۔ اگر یہ عبادت کا معنی کر لے تو شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، اگر یہ شرک کی صحیح وضاحت کر دے تو کسی کو مشرک نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جو شرک ہے وہ امت میں نہیں ہے۔
یہ اپنی فرقہ واریت کو شرک رنگ دے کر امت پر لگاتے ہیں. اگر یہ شرک کے نظریے کو، اس کی تعریف کے گوشے کو چینج کر دیں تو وہ امت کے اوپر نہیں لگ سکتا. مثال کے طور پر ایک شریف آدمی کو دہشت گرد کہہ دیا جائے اور کہہ دیا جائے یہ دہشت گرد ہے اس لیے کہ اس نے داڑھی رکھی ہے، یہ دہشت گرد ہے اس لیے کہ مسجد میں آتا ہے، تو جج بھی اس سے پوچھے گا نا کہ ٹھیک ہے آپ نے دہشت گرد ہونے کا حکم لگایا ہے، پہلے دہشت گردی کی تعریف تو کرے. اب دہشت گردی کی تعریف یہ ہے کہ جو اسلحہ اٹھائے اور ناحق لوگوں کو قتل کرے اور اپنی انا اور اپنے دھوس دکھائے، یہ اس کی تعریف ہے. آپ کہیں گے جناب پھر تو دہشت گرد ہے ہی نہیں، اس لیے کہ تو یہ خاموشی سے گھر سے نکلا، لوگوں سے خیر کی باتیں کرتا رہا، گاڑی میں بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کر کے مسجد میں آیا، غریبوں کو پیسے بھی اس نے بانٹے، مسجد میں آ کر آرام سے بیٹھ گیا، تو اس میں دہشت گرد جیسی بات تو کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یوں ہی سمجھ لیجئے جس کو یہ مشرک کہتے ہیں، ان سے شرک کی تعریف اگر پوچھ لی جائے تو وہ چیز مسلمان میں پائی نہیں جاتی. تو جس طرح ایک عام سیدھے سادے آدمی کو دہشت گرد کہہ دینا ظلم ہے، اسی طرح مسلمانوں کو مشرک کہنا بھی بہت بڑا ظلم ہے. سمجھ رہے میری بات؟ آپ جب تعریف پوچھ لی جائے گی کہ جناب وہ کیا چیز ہے تو کانسیپٹ خود بہت کلیئر ہو جائیں گے. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ تو مجھے ذرا بات آگے سے رسپانس دیجیے تاکہ میں آگے چلوں. اس لیے کہ میں مذاق نہیں کر رہا، کوئی اہم باتیں جو بار بار رک کر میں اس کو کلیئر کرتا ہوں، مزید اس کی وضاحت کرتا ہوں، اس لیے کہ شاید آپ سمجھ نہیں پا رہے. اس لیے کہ میں نے آپ کی خدمت میں اس بات کو کلیئر کرنا ہے، اتنا وقت آپ نے دیا ہے، تو یہ چھوٹی سی بات اگر آپ سمجھ گئے، میں کہتا ہوں بڑے سے بڑے ملے کو آپ ممبر سے اتار دیں گے اور کہیں گے کہ تجھ ممبر کا اہل ہی نہیں ہے. اس لیے کہ تجھے کہنا کیا ہے، تو کہہ کیا رہا ہے، تجھے رحمان کی ترجمانی کرنی چاہیے تو اور شیطان کی ترجمانی کر رہا ہے. رسول اللہ فرماتے میری امت شرک نہیں کرے گی کبھی، بخاری میں موجود ہے، اور تو کہتا ہے کہ جناب ساری امت نے شرک کر ڈالا. آج طالبان جو گن اٹھا کر پورے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں تو بنیاد کیا لگا رہے ہیں کہ یہ کہیں اور سے کھاتے ہیں؟ بنیاد یہ بنا رہے ہیں کہ سارے مشرک اور کافر ہیں، اس لیے ہم ان کو مار رہے ہیں. مزاروں پر جو آج طالبان دھماکہ کر رہے ہیں ان سے پوچھا جائے پکڑ کر کہ جناب آپ دھماکہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے. لیکن اس دڑیل کو اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ مشرک کس کو کہتے ہیں تو اس جاہل کو یہ نہیں پتا ہوگا مشرک کیا ہوگا، لیکن اس کے ملا فنا قاری نے ذہن میں بٹھا دیا ہے کہ یہ مشرک ہے، اس کو مار دو. لیکن اگر مشرک کے کانسیپٹ کو کلیئر کر دیا جائے تو وہ کہنے والے کو ہی مار دے گا کہ جناب یہ غریب امت ہے، یہ مشرک کہاں سے آ گئی. تو بات غلط سمجھائی جاتی ہے، سمجھے آپ؟ اور یہیں سے اگر آپ رک کر اگر کھولیں گے تو یہیں سے وہابیت کے سارے پول اور ان کا بنایا ہوا سارا قلعہ سمندر کے اندر، جہنم کے اس سمندر کے اندر غرق ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جس بیج پر وہ عمارت کو کھڑا کر رہے ہیں وہ بیج ہی جھوٹی ہے، وہ بنیاد ہی جھوٹی ہے. سمجھ رہے آپ؟ اور دوسری چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ترجمہ ٹھیک کر لیا جاتا ہے، اس کا مفہوم غلط لیا جاتا ہے. ترجمہ ٹھیک کر لیا جاتا ہے اس کا. مثال کے طور پر کسی کو کہا جائے گائے کا ترجمہ کریں آپ، تو وہ کہے گا جی اس کا ایک سر ہوتا ہے، ایک دم ہوتی ہے، جو اس کا ترجمہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے، تو وہ یہ گائے کا ترجمہ ہے. اور وہ جائے گدھے کو کھول کر لے اور کہا کہ دیکھو اس کا بھی ویسی سر ہے اور دم ہے اور یہ 4 اس کی ٹانگیں ہیں، تو یہ گائے ہے. تو لوگ کہیں گے نہیں یہ گائے نہیں ہے. کہا یہ تو ترجمہ اس سے فٹ آ رہا ہے نا، 4 ٹانگیں ہیں، سر بھی ویسا ہے، قد بھی اتنا ہے، دم بھی ہے، تو یہ گائے کیوں نہیں؟ وہ کہے گا دیکھو ترجمے کے اعتبار سے تو تم ٹھیک بات کر رہے ہو، لیکن جو اس کا مفہوم ہے وہ غلط ہے. گائے بول کر گدھا کبھی نہیں مراد لیا جاتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہابیوں کی قرآن کی تفسیر یہی ہوتی ہے کہ گائے بول کر گدھے مراد لیتے ہیں، یعنی جو اس کا مصداق نہیں اس پر اس کو فٹ کرتے ہیں اور مفہوم کے اندر خیانت کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ مفہوم میں خیانت کی جاتی ہے. اس لیے ہم ان کو پابند کرتے ہیں کہ مفہوم بھی اجلہ مفسر سے ہوگا اور ترجمہ بھی اجلہ مفسر سے ہوگا. یہ اب سمجھ لیجئے جو مودودی سے جو غلطیاں لگی ہے وہ یہی لگی ہے کہ وہ گائے کا ترجمہ گدھا کر جاتا ہے اور اس کا مراد اور مفہوم گدھے کے طور پر پیش کرتا ہے، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجہ کفر کے فتوے لگائے گئے. میں اس کی اشارے بھی ذکر کروں گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت یہ جو آپ پر کفر کے فتوے کوفے کے اندر دے رہے ہیں خارجی گز گز کی ان کی داڑیاں تھیں. نیٹ پر میں نے پوری تقریریں کی اس پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی سے کہنے لگے حضور وہ قرآن پڑھتے ہیں آپ کے لیے، آپ کے خلاف قرآن پڑھتے ہیں. تو حضرت علی نے ایک جملہ ذکر فرمایا کہ کلمۃ حق، قرآن بھی وہ صحیح پڑھ رہے ہیں کیوں قرآن کلمہ حق ہے، اس کا جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ بھی حق ہے، ارید بہ الباطل، لیکن اس کا جو مفہوم اور مطلب لے رہے ہیں وہ غلط ہے. اس کا جو مفہوم اور مطلب لے رہے ہیں وہ بولیے وہ غلط ہے. جس طرح کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ ترجمہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مفہوم لینا کہ ولیوں سے مدد مانگنا شرک ہے.
اولیاء سے مدد مانگنا شرک ہے، یہ مفہوم غلط ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیری مدد تجھی سے تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد کو پیدا کرنے والا تو ہی ہے، اور اگر اولیاء کو، پانی کو، کھانے پینے کی چیز کو، بادل کو تیرے مدد کا اظہار کا سبب مانا جائے تو وہ تو محض سبب ہے، مدد تو تیری ہی ہے۔ تو لہذا ان آیات کو پکڑ کر مطلب کو تبدیل کرنا، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے، مانوی تحریک، جو خارجیوں کا طریقہ رہا ہے۔ اب قرآن کریم کے اب میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، وقت جو اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ قرآن کریم کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہری معنی کو تو صحابہ سمجھ لیتے تھے، اب قرآن شریف اگر لغت سے سمجھ میں آئے، گرامر سے سمجھ میں آئے، تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت عمر کو نہ لغت کی ضرورت تھی نہ گرامر کی ضرورت تھی، لیکن صرف سورہ بقرہ، جس کو آپ آدھے گھنٹے میں پڑھ لیتے ہیں، صرف سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر نے 12 سال حضور کے سامنے گزارے ہیں۔ اب مجھے آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ 12 سال میں حضور سے سمجھ کیا رہے تھے؟ اگر صرف ترجمے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ قرآن تو عام عربی لہجے میں اترا ہے، سمجھ رہے آپ؟ حضرت عمر کو ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ سمجھ رہے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس کے اہداف، اس کا مفہوم، اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا۔ تو یہ 12 سال جو حضور کے پاس بیٹھے ہیں قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے، اس کے مطلب کو ترجمہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، ترجمہ اور ہوتا ہے، مفہوم اور ہوتا ہے، ترجمہ اور ہوتا ہے، اس کے مطلب اور ہوتے ہیں، اس کے اہداف اور ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف سورہ بقرہ کو 12 سال حضور کی خدمت میں بیٹھ کے سمجھا ہے، تو وہ کیا سمجھا ہے میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا جا رہا ہوں۔ اب ذرا سنیے، جہاں پر میں نے آپ کی خدمت میں 15 علوم کے ساتھ وہ بنیادی موضوعات، توحید، شرک، عبادت، تعظیم، الہ، نبی، اسلام، کفر، بدعت، اس کو کلیئر کرنے کے لیے جو میں نے باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اگر اس کو طے کر لیا جائے کہ جناب اس کو ہم ان تفاصیل سے طے کریں گے، بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی باطنی معانی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پھر عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ قرآن جو ہے وہ واضح عربی میں اترا ہے، واضح، اور صحابہ کرام علیہ رضوان اس کو سمجھتے تھے، ترجمے کو سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی حضور کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے کہ وہ تو عام عربی کی کتاب ہے، یعنی عام واضح کتاب ہے۔ قرآن ایک عام واضح کتاب ہے جس کو عربی جو اہل زبان ہے ان کے لب و لہجے، ان کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے پیش ذکر کیا گیا ہے، لیکن وہ پڑھنے کے اعتبار سے، ترجمے کے اعتبار سے تو عام کتاب تو رہی ہے، لیکن ترجمے سے ہدایت نہیں ملتی، اس کے مفہوم و مقصد کو سمجھنا پڑتا ہے، اس لیے حضور کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے ساتھ میں، تاکہ ترجمہ تو صحابہ سمجھ جائیں لیکن اس کے مفہوم کو نبی سمجھائے گا، اس کے مقصد کو نبی سمجھائے گا۔ اور آگے ہمارا موضوع آ رہا ہے کہ صرف ترجمہ سے گمراہی لاحق ہوتی ہے، اس کے لیے اس کے مفاہیم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میں نے عرض کیا کہ اس دور کے لوگ قرآن کے ظاہر اور اس کے احکام کو برابر سمجھتے تھے، کیونکہ قرآن بار بار کہا گیا تمہاری زبان میں اترا ہے، تمہاری زبان میں اترا ہے، تمہاری زبان میں اترا ہے، ان کے لیے بڑا آسان تھا۔ لیکن باطن جو اس کا ایک اشارات بعض جگہ پر ایسے اور اکثر جگہ پر ایسے جو قرآن کے خاص اہداف ہیں، جس طرح شرک ہے، ظلم ہے، توحید ہے، اس کے لیے صحابہ پھر مراجعات کرتے رسول اللہ کی طرف اور پوچھتے حضور اس کا معنی کیا، ذرا واضح کریں۔ مثال کے طور پر دیکھیں سورہ انعام کی آیت نمبر 82 ہے، 82، توجہ رکھیے، قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم وبظلم، فرمایا اللہ رب العالمین وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہ ملایا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، اپنے ایمان لائے اور نہ ملایا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ۔ یہ لفظ ظلم ہے، صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، ساری بات سمجھ میں آ گئی، لیکن ظلم تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، کس ظلم کے ساتھ ملایا؟ چوری کے ساتھ ملایا، ڈکیتی کے ساتھ ملایا، گالی کے ساتھ ملایا، کس ظلم کے ساتھ؟ صحابہ پہنچے حضور پر، حضور ظلم کیا ہے یہاں پر؟ حضور مسکرا کے فرمایا شرک ہے۔ اب یہ دیکھیے ترجمہ وہ سمجھ رہے ہیں ظلم کا، لیکن وہ یہاں پر کیا مراد ہے ظلم کی، اور یہاں ظلم کا کیا مفہوم ہے؟ صحابہ قرآن کو عربی ہونے کے باوجود اس کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، ترجمہ سمجھ رہے تھے لیکن مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو حضور کے پاس جا کر پوچھتے ہیں حضور یہ ظلم کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کا مراد شرک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے باطنی معنی کو رسول اللہ نے کھولا ہے، سمجھ رہے میری بات؟ باطنی معنی کو رسول اللہ نے کھولا ہے، لہذا اب اس ظلم کا معنی یہاں پر شرک کیا جائے گا، اور جس وقت معنی
قرآن کے اگر ٹھیک کر لیے جائیں، اس کے مطلب اور اس کے مفہوم کو نہ سمجھنے کی کوشش کی جائے تو پھر کیا بگاڑ لازم ہوتا ہے۔ میں آگے سے چلنے سے پہلے بخاری کی ایک بڑی بنیادی حدیث پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ خوارج کا ذکر کرتے ہوئے امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقوف روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، بڑی بنیادی بات ہے، اس کو اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیں آپ۔ کہتے ہیں بخاری شریف کے اندر کہ کانا یراہم شرار خلق اللہ تعالی، میں اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر جو صحابی رسول ہیں، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے، وہ کہتے ہیں اس وقت میں کچھ لوگوں کو بدترین مخلوق سمجھ رہا ہوں۔ شرار خلق اللہ تعالی، اللہ کی مخلوق میں انتہائی شریر لوگ ہیں وہ۔ پوچھا گیا کون ہے وہ؟ فرمایا کہ انطلقوا الی آیۃ نزلت فی الکفار فجعلوها للمؤمنین، کہ جو آیتیں اللہ کفر کی مذمت میں اور کفار کی مذمت میں اتارتا ہے وہ اس کو مسلمانوں پر چپکاتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دور صحابہ میں ہوا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ہے وہابیت کی تحریک کی ابتدا، یہ ہے طالبان کی تحریک کی ابتدا، یہیں سے یہ اٹھتے ہیں، یہیں سے قرآن کے معنی کو بدلتے ہیں۔ اور یہی چیز حضرت عبداللہ ابن عمر نے صحیح بخاری میں فرمائی کہ ان کو غلطی کیا لگتی، کس وجہ سے وہ بدترین لوگ ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کسی اور کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے یا کسی اور کے بارے میں ٹھوک رہے ہوتے ہیں۔ قرآن وہاں پر کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے، اس کے مراد اور مفہوم کو بدلتے ہیں۔ اور مراد و مفہوم کو ٹھیک کب کیا جائے گا کہ جب جن لوگوں نے 15 علوم کے ساتھ قرآن کو سمجھا ہے، خاص اس ولایت کے ساتھ، تو لہذا اس جگہ پر پہنچ کر بندہ اپنی کتاب اور کاپی بند کرے، ان کی تفسیر کھولے اور دیکھے کہ اس جگہ پر وہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں۔ جہاں پر انتہائی اقدام ہو، شرک، کفر، یعنی یہ تو انتہائی بات ہے، اس سے تو چیزیں الگ ہو جاتی ہیں، ذاتیں الگ ہو جاتی، تو وہاں پر شرک کا معنی، کفر کا معنی کرنے سے پہلے رک جائیں اور کہیں کہ جناب میری تفسیر کسی کے لیے ضرر کا باعث نہ بن جائے، نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ کتاب بند کریں اور اٹھائیں پھر بزرگوں کی کتابیں جو آج تک مارکیٹوں میں چھپتی ہیں اور یہ خود اپنے مدرسوں میں بیچتے ہیں اس کو اور اس کا پیسہ کماتے ہیں، تو صرف لوگوں کے لیے بیچتے ہو تو خود نہیں کھول کر پڑھتے تم کہ وہاں پر کیا موجود ہے؟ تو وہاں پر دیکھیں کہ امت نے کیا معنی کیا ہے، جو سب نے معنی کیا ہے وہ آپ بھی کرو، اس لیے کہ آپ نے رب سے وعدہ کیا تھا کہ میں نیک لوگوں کے پیچھے چلوں گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ بار بار میں پیچھے مڑ کر روایت آپ کے ذہنوں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں فرقہ واریت نہیں پیش کر رہا ہوں، میں اتحاد کی بات کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے اتحاد ہوگا، اس طریقے سے اتفاق ہوگا۔ اگر گھر میں دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے، بلا تشبیہ اختلاف ہو جائے اور باپ کی شخصیت معتمد ہو تو پھر باپ کے فیصلے پر عمل کیا جاتا ہے اور صلح کے لیے یہی بات رکھی جاتی ہے۔ یا انگریزی زبان میں بھی کسی لفظ کی آپ وضاحت کرنا چاہتے ہیں اور آپ ایک معنی کر رہے ہیں دوسرا ایک معنی کر رہا ہے، تو آپ کسی کامل پروفیسر کو ڈھونڈیں گے کہ جناب جو عربی کے اندر جو انگریزی میں پورا عبور رکھتا ہے اور واقعی میں وہ بڑا ماہر ہے، وہ اگر دلیل کے ساتھ اس معنی کو کلیئر کر دیں تو آپ بھی اپنی انا کو چھوڑ دیں، یہ بھی چھوڑ دیں، اس بات کو لے کر آپ بھی مان لیں، یہ بھی مان لیں، بات ختم ہو گئی۔ یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کی تفسیر اور ترجمے کے اندر میراثی جو ہے وہ زندگی بھر گانا گاتے رہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرتے رہے، آج جیو پر بیٹھ کر وہ میراثی سارے گانے والے وہ جناب قرآن کی تفسیریں کر رہے ہیں۔ ذاکر نائک کو دیکھیے، کوئی عالم نہیں ہے وہ، نہ اس کا کسی مدرسے سے کوئی تعلق ہے، لیکن خاص قسم کی ایک زبان سیکھ کر قرآن کے معنی کو دھنا دن پیش کرنا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کے اطلاقات کیا، جس طرح کہ کل میں نے مودودی کا حال آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اسی کو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ بدترین لوگ ہیں جو قرآن کے مفہوم، قرآن کے اہداف اور قرآن کے مقصد کو بدلتے ہیں۔ جو آیت اللہ کفار کی مذمت میں اتارتا ہے اس کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں۔ اب اس آئینے کے اندر آپ ان کا چہرہ دیکھ لیجئے۔ اب میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، تفسیر کی تمام کتابوں میں ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت روزے سے متعلق موجود ہے کہ سحری کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے اور فجر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے۔ اس کو قرآن نے خاص انداز میں بیان کیا ہے اور قرآن کی ایک فصاحت ہے، اور یہ جامع البیان میں علامہ طبری نے اسی آیت کریمہ کے تحت حدیث پاک نقل کی ہے جو میں آپ کی خدمت رکھنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من خیط الاسود۔ یہ سحری اور فجر کے ٹائم کو اللہ نے ذکر کیا، فرمایا کہ جب اچھی طرح سے سفید ڈوری جو ہے وہ رات کی کالی ڈوری سے نمایاں نہ ہو جائے، حتی یتبین لکم، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے، خیط الابیض، سفید ڈوری آسمان پر، کس چیز سے؟ من خیط الاسود، کالی ڈوری سے۔ کالی ڈوری سے سفید ڈوری جب واضح ہو جائے تو یہ ہے تمہارے لیے فجر کا وقت۔ یہ قرآن نے ذکر کیا۔ اب یہاں پر
فجر کی چمک کو اللہ رب العالمین نے سفید دھاگا کہا ہے. سفید خیر دھاگے کو کہتے ہیں, اب یہ سفید کو کہتے ہیں. اور رات کے اندھیرے کو اللہ رب العالمین نے کالے دھاگے سے تشبیہ دی. اب آپ دیکھیے سرکار کے ایک صحابی ہیں حضرت عدہ بن حاتم, جب یہ آیت اتری تو وہ اپنے گھر میں گئے اور اپنے بسترے میں ایک لمبا سفید دھاگا لیا انہوں نے. توجہ سنیا, ہے عربی نسل ہے, لیکن قرآن کی آیتیں عربیوں کو بھی بعض جگہ پر سمجھ میں نہیں آتی اور وہاں سے رجوع رسول اللہ کی طرف کرنا پڑتا ہے. تو یہ اوٹ پٹانگ شکلیں تو ان کی پتہ نہیں کن جیسی ہے, پتہ نہیں کہاں ہندوستان میں پیدا ہوئے, تو ان کے لیے تو بدرجہ اولا ضروری ہے کہ مفسرین کی طرف جائیں. یہ کہ کھڑے ہو کر ہاتھ کیوں رکھ کر کے بس چیپٹر فلاں اور آیت فلاں ڈھمگانا یہ کر کے اس طرح سے تفسیر بیان نہیں ہوتی. تفسیر بیان جہاں پر چیپٹر اور آیات کے نمبر بیان کرنے سے ہوتی ہے, وہاں پر یہ بتانا پڑتا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ فلاں صدی میں اس نے کیا ہے, فلاں صدی میں اس نے کیا, فلاں صدی میں اس نے کیا, اس لیے اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں. صرف اس کے یونٹ بتانے سے اور اس کی آیت بتانے سے اور انگریزی کے لفظ کو پیش کرنے سے کوئی یہ نہیں کہ آپ کی تفسیر اور ترجمہ صحیح ہو جائے گا. ترجمے انگریزی زبان سے صحیح نہیں ہوتے, صحابہ کرام اور اولیاء کے سیکھنے سے صحیح ہوتے ہیں. سمجھ میں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ آئیے, جس طرح کہ وہ فرد ہاشمی جو آج کل درس دے رہی, جس کے کفر کو میں نے واضح کیا ہے کہ وہ ترجمہ کرتے وقت کہ حضرت آدم کو جب جنت سے نکالا گیا تو حضرت آدم کے لیے پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. اور یہ سری کفر ہے انبیاء کے لیے, یہ قرآن کی آیتوں کا انکار ہے. حضرت آدم بے آبرو ہو کر نہیں نکلے, عزت کے ساتھ نکلے ہیں. تو جن جاہلوں کو جن کے مدرسوں میں انبیاء کا ادب بھی نہیں سکھایا جاتا, تو وہاں کی جب بڑی بڑی فاسقہ اور فاجر لوگ نکلتے ہیں تو ان گدھوں کو, ان خبیثوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم کس کے لیے شعر پڑھ رہے ہیں. اللہ کے انبیاء اور معصوم لوگوں کے لیے باتیں بولی جاتی ہے, آپ کبھی نہیں بولیں گے, اس لیے کہ جس درس میں آپ بیٹھتے وہاں سب سے پہلے آپ کو باپ سے زیادہ نبی کی تعظیم سکھائی جاتی ہے. اور یہی الحمدللہ ہمارے صراط مستقیم ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اب آئیے میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں, یہاں پر حضرت عدہ بن حاتم جو ہے, یہ علامہ ابن جریر نے اسی آیت کے تحت لکھا ہے تفسیر ابن جریر میں, اسی کو کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے 2 سفید لمبے دھاگے لیے, ایک کالا دھاگا بڑا لمبا لیا اور ایک سفید دھاگا لیا, ان دونوں کو ملا کر اپنے بستر پر رکھ دیا اور رات بھر اس کو دیکھتے رہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تک واضح نہ ہو جائے سفید دھاگا کالے دھاگے سے. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کالا جو ہے سفید کب بنے گا. پوری رات وہ دیکھتے رہے. صبح اٹھ کر جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم, تو سرکار کی بارگاہ میں جب وہ پہنچتے ہیں تو اسی آیت کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں حضور یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ حتی یتبین لکم الخیط الاسود خیط الابیض من خیط الاسود, کہ یہ اللہ رب العالمین جو ارشاد فرمایا کہ جب تک واضح نہ ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے, تو حضور سمجھ گئے کہ یہ کچھ کر کر آیا ہے. تو مسلم شریف میں بھی حضور نے فرمایا بتا تو کیا سمجھا اس کا. تو وہ کہنے لگے نہیں حضور آپ ارشاد فرمائے نا. حضور نے فرمایا نہیں تو پہلے اپنا واقعہ بتا. تو کہنے لگے حضور ہوا یوں کہ رات کو میں, حضور نے فرمایا خیط الابیض اور خیط الاسود, سفید دھاگا اور کالا دھاگا, اس سے تم نے مراد کیا لیا ہے. تو کہا حضور میں نے تو اس سے یہی دھاگے مراد لیے ہیں. سرکار مسکرانے لگے. فرمایا اچھا یہ بتا مراد تو نے یہی دھاگا لیا ہے, لیکن اس سے یہ بتا تو نے اور کیا 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 ہے. کہا حضور رات کو میں بستر پر گیا اور ایک سفید دھاگا رکھ دیا, کالا دھاگا رکھ دیا اور رات بھر اس کو دیکھتا رہا. حدیث میں آتا سرکار بہت مسکرائے, اتنے مسکرائے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کے داڑھیں مبارک نظر آنے لگی, اور سرکار نے مسکرا کر فرمایا اس سے مراد صبح کی چمک ہے اور اس سے مراد رات کا اندھیرا ہے. تو آپ دیکھیں یہ باطنی معانی ہے, اس کو کیسے سمجھائے؟ ذاکر نائک سمجھائے گا, اسرار میں سمجھائے گا. یہ اس کو رسول اللہ نے سمجھایا, رسول اللہ سے صحابہ نے سمجھا, صحابہ سے تابعین نے سمجھا, تابعین سے اولیاء نے سمجھا, اولیاء سے. لہذا جو قرآن کا ترجمہ چلے گا وہ ریورس جائے گا, پہلے اولیاء کے پاس جائے گا, پھر تابعین کے دربار میں, پھر صحابہ کے دربار میں, پھر رسول اللہ کے دربار میں. تو اس تسلسل کے ذریعے دین آگے جائے گا. سمجھے؟ یہ بولنا تو بہت آسان, صفا صحابہ ہم صحابہ کے ماننے والے. تو میں نے کہا جب عقیدہ بولتے تو پھر صحابہ سے بھی تو بتاؤ کہ صحابہ ایسی باتیں کرتے تھے. صحابہ نے حضور کے علم غیب کا انکار کیا ہے, صحابہ نے حضور کی نورانی کا انکار کیا ہے. لاؤ کوئی حدیث پیش کرو. نام تو تمہارا بڑا عجیب و غریب ہے, تمہیں اپنی تنظیم کے نام پر بھی تم پورے نہیں اتر سکے. تم یہ بتاؤ کہ اگر تم صحابہ کے فالوور ہو, صحابہ کے ماننے والے, تم اہل حدیث, ہمارے 2 اصول ہیں, اللہ اس کا رسول ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اللہ اس کے رسول سے پھر عبادت کی تعریف کر کے بتا دو, پھر شرک کی تعریف کر کے بتا دو, کفر کی تعریف کر کے بتا دو, تعظیم کی تعریف کر کے بتا دو. آج لمبی داڑیاں رکھ کے تم نے ساری امت کو کافر و مشرک کہا ہے. شرک کی تعریف بتاؤ جو رسول اللہ کہتے تھے
اور جو آج تک امت نے کہا ہے شرک کا فتویٰ تو دے سکتے ہو، تعریف کرنے میں تمہاری جرت نہیں ہے. اور سعودی عرب نے ایک پولٹری فارم بنایا جدہ کے اندر، اس میں بڑے بڑے شیطانوں کو جمع کیا ہے. وہ نیٹ پر بیٹھ کر صرف مزاروں کے خلاف بکواس کرتے رہتے ہیں. توصیف الرحمان جیسا شیطان ادھر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی شکل بھی شیطانوں جیسی ہے. اس کا کام یہ ہے کہ پاکستان میں شرک ہو رہا ہے، پاکستان میں کفر ہو رہا ہے، مزاروں میں کفر ہو رہا ہے، فلاں جگہ شرک ہو رہا ہے، فلاں جگہ کفر ہو رہا ہے. یہ ان کا ایک کام ہے اور سارے معاملات لگے ہوئے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ نیازوں کی تعظیم کرتے ہیں جیسے ہندو پرشاد کی تعظیم کرتا ہے. تو کوئی اس سے پوچھے کہ جناب اگر ہندو پرشاد کی تعظیم کرتا ہے، اس کو تم اگر مسلمانوں کے تبرک سے تعبیر کرو تو ہندو جناب گنگا کا پانی کی تعظیم کرتا ہے اور کعبے کے اندر مسلمان جو ہے وہ زمزم کے پانی کی تعظیم کرتے ہیں. ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، تو لہذا مشرک ہونا چاہیے مسلمان. ادھر کافر جا کر جناب جو ہے کہ ایودھیا کے اندر بتوں کو چومتا ہے، پتھر کو چومتا ہے، یہاں پر مسلمان عین کعبہ کے اندر پتھر کو چومتا ہے. تو شرک ہو جانا چاہیے. اگر ظاہری چیزیں دیکھنی ہے تو وہاں پر ہندو بھی ایک پانی کا ادب کر رہا ہے، یہاں مسلمان بھی ایک پانی کا ادب کر رہا ہے. وہاں پر ہندو بھی ایک پتھر کو چوم رہا ہے، یہاں بھی مسلمان ایک پتھر کو چوم رہا ہے. وہاں ہندو بھی ایک مورتی کے گرد چکر لگا رہا ہے، وہ بھی پتھر کی ہے، یہاں بھی مسلمان ایک پتھر کا عمارت کعبے کی اس کے گرد چکر لگا رہا ہے. تو شرک کیوں نہیں؟ دجال وہابیوں دونوں میں فرق ہے اور وہی فرق نیاز اور پرشاد کے اندر ہے. سمجھے؟ لاجیکل نقطہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. فتویٰ لگانا بہت اچھا آسان ہے، لیکن پھر اپنے آپ کو اس سے بچا کر بتاؤ کہ جناب وہ کیسے ہو سکتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر موجود ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان جب صفا مروہ کی بات آئی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، پوچھو ان سے اس کا شان نزول کیا ہے، کیونکہ تفسیر تو شان نزول کے ساتھ ہوگی نا. پوچھو اللہ نے کیوں فرمایا یہ کہ صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی میری نشانیاں ہیں، اس میں دوڑو، کیوں فرمایا اللہ نے؟ ایسی فرما دیا. وجہ پوچھو، وجہ صحابہ سے پوچھیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب صفا اور مروہ کے درمیان کافر دوڑا کرتے تھے اور ان کا ایک بت صفا میں پڑا ہوا تھا، ایک مروہ میں پڑا ہوا تھا. یہ باتیں یاد رکھیں. وہ دوڑتے تھے، صحابہ نے کہا ہم نہیں دوڑیں گے. حضور نے فرمایا کیوں؟ فرمایا تو کافر بھی دوڑتے ہیں، ان کے بت رکھے ہوئے ہیں. سرکار نے فرمایا کافر جو دوڑ رہا ہے وہ اپنے بت کی تعظیم میں دوڑ رہا ہے، تو جو دوڑ تو اللہ کے ادب میں دوڑ. دیکھیں سٹائل بالکل وہی ہے، دونوں بھاگ رہے ہیں، لیکن ایک مشرک ہو رہا ہے، ایک توحیدی ہو رہا ہے. دونوں صفا کو کراس کر کے مروہ کی طرف آتے ہیں، مروہ سے صفا کی طرف جاتے ہیں، لیکن ایک جہنمی ایک جنتی ہے. کس وجہ سے؟ نیت کی وجہ سے. کہتے ہیں نا یہ تو جناب جو ہے وہ کنڈے تو شیعہ بھی بناتے، تم بھی بناتے ہو. تو میں نے کہا کپڑا تو شیعہ بھی پہنتا ہے، تو مولانا تو ننگا پھر واضح ہو جائے. تو یہ کوئی کرنے کی بات ہے، سمجھ رہے؟ تو وہابی اپنی گستاخی کی وجہ سے ان کا عقل کا دیوالیہ نکل گیا ہے. یہ کیسی اٹھ پٹانگ باتیں کرتے ہیں دیکھیے آپ. ورنہ صفا مروہ کی میں نے شرعی نظیر آپ کے سامنے پیش کی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ شرعی نظیر آپ کے سامنے پیش کی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ایک بات میں یہاں پر پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا اس کا ایک باطنی معنی. آپ کی خدمت میں ایک بات یہاں پر عرض کر دوں جو یہاں پر گفتگو کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آج کا چیپٹر ہمارے لیے مکمل ہو جائے. میں نے مولوی زکریا سہارنپوری کی نصاب تبلیغی نصاب سے آپ کے سامنے قرآن کے ترجمے کی 15 خصوصیات رکھی تھی، اس میں آخری شرط ولایت کی تھی. اسی طرح یہ تدبر قرآن، وہ بھی غور کرتا. ٹی وی پر جتنے بھی دیکھیں نو مولود داڑھی ماڑی ہوتی نہیں ان کی اور لگے ہوتے ہیں. قرآن پہ غور ہونا چاہیے، غور ہونا چاہیے. غور، قرآن غور کے لیے اترا، غور و فکر کے لیے اترا. میں نے کہا قرآن صرف غور و فکر کے لیے نہیں اترا، وہ بھی اگر غور و فکر کے لیے اترا تو یہ نہیں کہ بیلچا لے کر کھودنا شروع کرو اور پانی نکالو، ایسا نہیں ہے. وہ غور و فکر کے لیے اترا ہے تو غور و فکر کے قوانین بھی ہوتے ہیں، شرائط بھی ہوتے ہیں، ضابطہ بھی ہوتا ہے، اس کا ایک اصول ہوتا ہے. اس اصول کے متحمل کی یہ شان ہے کہ وہ غور و فکر کرے. یہ نہیں کہ ایک تبلیغی وہاں بیٹھا ہو کونے کے اندر قرآن کو لے کر غور کر رہا ہے، ایک تبلیغی وہاں بیٹھا ہے قرآن میں غور کر رہا ہے، ایک تبلیغی ریونڈی وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو ان جاہلوں کی اولاد کے لیے غور کا درس نہیں ہے، غور کرنا ہے علماء ربانیین کا کام ہے جن کو 15 علوم ملے اور پھر درجہ ولایت ملا ہے. یہ عام جاہل ذاکر نائک جیسے خبیثوں کا کام نہیں ہے کہ جنہیں عربی کا ترجمہ کرنا نہ آئے وہ قرآن میں غور کیا کریں گے. اس لیے کہ غور تو بات کی بات ہے. تدبر کس کو کہتے ہیں؟ امام راضی کہتے ہیں تدبر کہتے ہیں کہ قرآن کے معنی جہاں مختلف الفاظ ہوں، مختلف معنی رکھتے ہوں، اس میں غور و فکر کر کے کسی ایک معنی کو متعین کرنا، یہ ہے تدبر قرآن. تو اب اگر آپ قرآن کے ایک لفظ کے کئی معنی نکلتے ہیں، اس میں غور کر کے ایک معنی کو خاص کرتے ہیں، یہ تدبر ہے. تو اگر 5 معنی ایک الفاظ کے نکل رہے ہیں، اس میں سے ایک معنی کو آپ پکڑ رہے ہیں، تو اگلا پوچھ سکتا ہے کہ 4 کو چھوڑ رہے اس کی کیا دلیل ہے، اور ایک کو پکڑ رہے اس کی کیا دلیل ہے. وہ پوچھے گا آپ سے، کیونکہ ایک لفظ صلاۃ ہے، اس کے درجنوں معنی، لیکن ایک معنی آپ متعین کرتے نماز کے لیے، باقی سارے معنی کو چھوڑتے ہیں. تو ایک لفظ جو ہے وہ مشترک المعنی ہے، مشترک ہے. کسی ایک معنی کو جو آپ متعین کرتے ہیں، 4 کو چھوڑتے ہیں، تو 4 کو چھوڑیں تو اس کی دلیل تو ہونی چاہیے. کیوں چھوڑا؟
اور ایک کو جو پکڑا ہے اس کی دلیل ہونی چاہیے. کیوں پکڑا؟ یہ کہیں گے ہماری تحقیق ہے. تو ان سے کہو بھاگو گدھوں، تمہارا کام ہی نہیں قرآن کو سمجھنا. اور اگر ہمیں کوئی کہے کہ جناب آپ نے ایک معنی کو لیا، چار کو کیوں چھوڑا؟ ہم نے کہا اس لیے کہ آج تک امت نے ان چار کو چھوڑ کر اسی معنی کو لیا ہے. یہ ہمارے پاس سواد اعظم کے ساتھ تمسک کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور یہی اہل سنت کے ترجمہ قرآن کی سب سے بڑی خاصیت ہے. اس لیے میں نے کل مودودی کا ترجمہ سورہ زمر کے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس نے اتنا غلط ترجمہ کیا ہے جو عصمت کے خاص متصادم تھا کہ نبی اگر آپ شرک کر لیں. لیکن دیکھیے فاضل بریلوی نے وہاں پر کیا ترجمہ کیا کہ اے سننے والے، اگر تم نے شرک کیا تو تیرے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے. تو اس لیے مڑ کر ان تمام چیزوں کی طرف دیکھا جاتا. آئیے میں ایک آخری حوالہ پیش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں تاکہ یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جائے. اور اس کا عنوان ہم نے لکھا ہے کہ قرآن کو سمجھنا. یہ جو دو درس جس سیڈی میں آئیں گے اس کا ٹائٹل نام جو ہم نے لکھا وہ یہ کہ قرآن سمجھنا کن لوگوں کا کام ہے، تاکہ اگر کوئی بندہ اس فہرست کو دیکھے، انڈیکس کو دیکھے، سمجھے، اس کو کلک کرے، اس کو کھولے کہ قرآن سمجھنا کس کا کام ہے. جو داڑھی رکھ دے، جو بستر اٹھائے، لوٹا اٹھائے چل پڑے، اس کا کام ہے. جو انگریزی سیکھ لے، سال کے 11 مہینے کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہو، گانا گاتا ہو، آرکیسٹرا کرتا ہو، گانا بجانا کرتا ہو، اور رمضان کے اندر صرف وہ نیک ہو کر آ جائے اور جناب بیٹھ جائے اور درس قرآن دیتا رہے، تو ان لوگوں کا کام ہے. تو اس لیے ہم نے اس دونوں درس کا نام رکھا ہے کہ قرآن سمجھنا کن کا کام ہے. قرآن کی تفسیر سمجھنا. اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں اگر آپ جو میں کر رہا ہوں نا اس کو پریکٹیکل لائف کے اندر آپ اس کو آزما کر دیکھ لیں اور ان سے پوچھ کے رکھیں اور پھر مجھے بتائیے کہ آپ بتائیے کہ جناب اس نے جواب کیا دیا ہے. اور وہ وہی دے گا جو سوال بھی میں بتا رہا ہوں، جواب بھی پہلے میں بتا رہا ہوں. میں ایک دوست کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، 4-5 ریونڈی ان کے ساتھ 2 غیر مقلد آئے. وہ بیٹھ گئے، جناب ہم آپ سے چند سوال پوچھنا چاہتے ہیں. رمضان کی بات تھی، ہمارے بزرگ عالم بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کئی سفر کر کے آئے تھے. تو جب میں پہنچا تو وہ بزرگ سے چند باتیں پوچھ رہے تھے. میں نے ان کے خدمت میں کیا 10 بات. میں نے کہا حضور آپ خاموش رہیے، خدمت کا موقع مجھے دیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو. تو جب وہ کہنے لگا ہمیں سوال پوچھنا، میں نے کہا چپ کر، جواب نہیں. جواب کیا پوچھے گا؟ میں نے چپ کر. میں نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں، تو مجھ سے بھی سوال کیا کرے گا. میں نے کہا تو یہ پوچھے گا، یہ پوچھے گا، یہ پوچھے گا، یہ پوچھے گا، یہ پوچھے گا. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا بیٹا جب ہم تیرے سوال جانتے تو تیرے جواب بھی جانتے ہیں، کیونکہ تمہاری خصلت ہمیں پتا ہے کہ تم کہاں سے پنپو گے، کہاں سے آؤ گے. لہذا میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن سے اگر ہدایت لینا ہے، میں تفرقے کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو لوٹ کر جماعت اور سواد اعظم کی طرف لے جا رہا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جماعت سے نہ کٹیں، جماعت کے ساتھ جڑیں، وہ جماعت جو گنبد خضرا تک جا رہی ہے. سرکار نے فرمایا کہ ہر دور کے اندر میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. اس لیے حق پر رہے گا کہ اس کا تعلق ہمیشہ اہل حق کے ساتھ رہے گا. وہ قرآن پڑھے گا لیکن اہل حق اور اولیاء کی زبان سے اس کے ترجمے کو پیش کرے گا اور واضح کرے گا. یہی اہل سنت کی کرامت اور اس کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اب آئیے قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے سنیے. قرآن کو سمجھنا ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہے، لیکن اگر ایک چیز کا لحاظ رکھ دیا جائے تو قرآن پورا سمجھ میں آ سکتا ہے. میں اس بحث کو یہاں ختم کروں گا. کل انشاءاللہ میں ترجمے کی غلطی کیوں لگتی ہے اس کی طرف ہم نئے موضوع کو لے کر چلیں گے. کل تو درس موقوف رہے گا، ٹیوزڈے ہے، منگل ہے تو منگل کو میں درس نہیں دیتا. بدھ کے دن انشاءاللہ میں آپ کی خدمت رکھوں گا کہ ترجمے میں غلطی کیوں لگتی ہے اور مفہوم قرآن یہ کس طرح بدلتے ہیں. انشاءاللہ وہ سارے اعتقادی مسائل کی میں ایک ایک نظیر صرف آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مناظرے میں کیوں آتے ہیں، غلطی کیوں لگتی ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے استاد محترم مناظر اسلام علامہ سید اسد صاحب کے پاس میں موجود تھا، دیوبندی امین اوکاڑوی، اس کے ساتھ آپ کا نور بشر پہ مناظرہ ہونے والا تھا. تو آپ نے اس بات کو لکھ کر بھیجا کہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے قائل ہیں اور حضور کو بشر اور سید البشر مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے. اور اسی کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے نورانیت بھی مرحمت فرمائی ہے. اور آپ کی نورانیت کئی جہتوں سے، ایک تو اول خلق ہونے کی وجہ سے نور ہیں آپ، اور دوسرا یہ کہ آپ کے وجود مسعود کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے زیادہ نور عطا فرمایا ہے. ہمارا ایک دوست تھا جو پہلے امین اوکاڑوی کے ساتھ تھا، اس نے آ کر بتایا کہ جب یہ تحریر امین اوکاڑی کے پاس پہنچی تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی. اس نے کہا انہوں نے پہلے کہہ دی میں بشر مانتا ہوں تو مناظرہ کس پر چلے گا، کیونکہ اس نے تو ساری آیتیں بشری پڑھنی تھی. کیونکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب بریلوی عالم جو ہے وہ نور مانے گا تو میں بشری آیتیں پڑھ کے فوقیت لے جاؤں گا. تو ابھی سر پکڑے تو اس کے معاونین کہنے لگے حضرت چھوڑیں اس بات کو، مناظرہ یہ تھوڑی ہے کہ کوئی حق بات کی جائے. وہ بھلے حضور کو بشر کہتا رہے اور نورانی ثابت کرتے رہے، آپ بشریت پر ہی اڑے رہیے گا اور کہیے گا حضور بشر ہیں بشر ہیں بشر. وہ مناظرہ عام ملتا ہے مارکیٹ کے اندر، اس میں استاد صاحب بشریت کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم، کیونکہ جو چیز دونوں میں متفق ہے اس کو بحث نہیں ہونی چاہیے. جب دونوں فریق حضور کو بشر مان رہے ہیں تو اس میں آیت نہیں پڑھنی چاہیے. مسئلہ آ گیا نورانیت کے اختلاف کا کہ ہم مانتے آپ نہیں مانتے.
تو لہٰذا اب لا کر نورانیت پر گفتگو کی جائے کہ آپ کے پاس نفی کی آیت ہے تو پیش کیجیے، اور ہمارے پاس ثبوت کے دلائل تو ہم لائیں گے. لیکن پورا مناظرہ اس طرح الجھا دیا کہ جناب قل انما انا بشر مثلکم، ساری بشریت کی آیتیں. اور استاد صاحب یہی کہتے رہے گدھے آدمی جب ہم بشر مان رہا ہوں تو پھر آیتیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن کیا تھا الجھاؤ کہ میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا. تو صرف انا کا مسئلہ ہوتا ہے، حق کو قبول نہ کرنا ہوتا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ کیا جاتا ہے کہ بھلے آپ حق بات کر رہے ہو، لیکن میں جس بات پر تیاری کر کے آیا ہوں اور جس پر میں نے ہمیشہ سودا بیچا ہے میں اسی پر بات کرتا رہوں گا. اب آئیے قرآن کے ایک اگر چیز کا خیال رکھا جائے تو پورا قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اسی کو چھوڑ دیا جائے تو قرآن پھر گمراہی ہمیں گمراہ. قرآن پڑھنے سے پھر بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، اس سے وہ استفادہ نہیں ہو پاتا، اور اسے قرآن نہیں گمراہ کرتا، اسے شیطان گمراہ کرتا ہے. اب دیکھیے قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. شیطان انسان پر بے شمار قسم کے حملے کرتا ہے، کیونکہ وسوسہ دینا اس کا کام ہے. ٹھیک ہے، وہ للچا کر بھی بندے کو گمراہ کرتا ہے، خوف دلا کر بھی، امید لمبی کر کے بھی بندے کو گمراہ کرتا ہے. تو شیطان کا وار تو بڑا خطرناک ہے، اس سے بندہ اللہ کی توفیق سے ہی بچ سکتا ہے. تو شیطان کے واروں میں سے خطرناک وار یہ ہے کہ اصل ہدایت قرآن، وہ قرآن کو سمجھنے نہیں دیتا. سب سے پہلے شیطان آ کر اس راستے پر بیٹھتا ہے جہاں پر قرآن کو سمجھنا ہے، وہ فہم قرآن نہیں آنے دیتا. اس لیے کہ بندے میں فہم قرآن آ گیا تو اسے ہدایت مل گئی، اور جب ہدایت مل گئی تو شیطان اس کا کیا بگاڑے گا. تو شیطان بعد میں جو خطرناک حملے کرتا ہے اس میں سب سے زوردار حملہ جو اس کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قرآن کو سمجھنے میں. مودودی نے تفہیم القرآن تو لکھی لیکن اسے فہم قرآن نہیں ملا، اس لیے کہ فہم قرآن ملے گا کب. اب آئیے میں آپ کو، کیونکہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، فہم قرآن ہے قرآن کو سمجھنا، تفہیم القرآن ہے قرآن کو سمجھانا. تو سمجھانے سے پہلے سمجھنا ضروری ہے، اور سمجھنے کی راہ کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے. شیطان کو کس طرح پچھاڑا جائے گا اور قرآن کا سمجھ کس طرح لیا جائے گا، دو لفظوں میں سنیے. سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا جب شیطان کو کہا گیا کہ لوٹا اٹھا، بستر اٹھا، بھاگ یہاں سے. تو شیطان نے اپنا لوٹا بستر اٹھایا، کاندھے پر رکھا، سر ابھی شام کو اس نے مونڈا تھا. وہ سمجھ رہا تھا شاید میں امیر ہی رہوں گا. جب اسے دھکا لگا کر جنت سے نکالا گیا تو جب وہ نکل رہا ہے، جنت سے نکلتا ہے تو رب کریم سے کہتا ہے، اللہ رب العالمین سے وہ بولیے کہتا ہے. اور شیطان کی بات میں عرض کروں، ایک شخص مجھ سے کہنے گا کہ حضور علیہ السلام، آگے موضوع آئے گا، حضور علیہ السلام اگر ہدایت دے سکتے ہیں، شفاعت کر سکتے ہیں، تو سرکار نے تو ابو طالب کو کئی دفعہ کہا ترجمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، دیگر لوگوں کو کہا کلمہ پڑھو، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے. تو حضور کا اختیار کہاں چلا گیا؟ میں نے کہا حکم دینے کے بعد اگر وہ کلمہ نہ پڑھے تو اس میں اختیار ختم ہو جاتا ہے. کہا میں نے کہا اللہ نے بھی تو کہا تھا شیطان کو کہ سجدہ کر آدم کو، کیا آدم نے کیا سجدہ کیا؟ ابلیس نے. شیطان کو کہا تھا نا اللہ رب العالمین نے اسجدو، امر کہا تھا اسجدو لآدم، سجدہ کر آدم علیہ السلام کو، سجدہ کر، سجدہ کر آدم علیہ السلام کو. تو اس نے کیا سجدہ، ابلیس نے بولو، تو اللہ کا اختیار ختم ہو گیا. یہ وہابیوں کے بنائے ہوئے قاعدے ہیں، گرو نانک کے قاعدے، ریوڑ میں رہنے والے راونڈوں کے قاعدے. یعنی حضور نے اگر کسی کو حکم دیا اس نے کہنا نہ مانا تو اس میں حضور کا اختیار چلا گیا. تو میں نے کہا اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا، آپ جاگ رہے ہیں میری باتیں سن رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ابلیس کو کہ سجدہ کر آدم کو، اور اس نے نہیں کیا، تو کیسے اللہ بے بس ہو گیا؟ بولو. تو یہ سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں جو ملا کے پاس نہیں اولیاء کے پاس سمجھی جاتی ہے. آگے آئے گی انشاءاللہ، میں مفہوم قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا. اب آئیے یہاں پر شیطان کو جب لوٹا بستر دے کر جنت سے نکالا جا رہا ہے تو اس نے اللہ سے کہا قال فبما اغویتنی، سورہ اعراف میں، یا اللہ تو نے میری جرم کی سزا مجھے دے تو دی، اور مجھے دھکے لگا کر نکالا تو جا رہا ہے، اور میں فرشتوں کا معلم تھا اور مجھ سے منصب چھین لیا گیا، اور مجھے لوٹا بستر ہاتھ میں تھما کر بھگایا جا رہا ہے. تو وہ کہتا ہے قال فبما اغویتنی، مولا تو نے جو مجھے میری گناہوں کی سزا دے دی ہے، لأقعدن لهم صراطك المستقیم، لیکن میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، لام تاکید بھی ہے، نون ثقیلہ بھی ہے، کہ میں ضرور بضرور بیٹھوں گا تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ضرور بیٹھوں گا. کہاں بیٹھوں گا؟ شراب خانے کے سامنے؟ کہا وہ تو پہلے گمراہ ہے. کہاں بیٹھوں گا؟ مندر کے سامنے؟ کہا وہ تو پہلے گمراہ ہے. کہاں بیٹھوں گا؟ راون کے پاس؟ کہا وہ تو پہلے سے گمراہ ہے. تو کہا کس کے سامنے بیٹھے گا؟ کہ صراطک المستقیم، جو تیری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے اس پر بیٹھوں گا. سن لیا قرآن آپ نے؟ شیطان نے اللہ کو یہ کہا ہے کہ میں ضرور بضرور صراط مستقیم کے راستے پر بیٹھے رہوں گا. اور صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ آئیے قرآن سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھے راستے پر چلا.
یہاں صراط مستقیم کا تقریباً صحابہ نے ترجمہ قرآن کیا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد قرآن ہے. کیا ہے بولو؟ قرآن. اور یہ جو آگے ہے نا صراط الذین انعمت علیہم، تو اب قرآن کا معنی کرنے سے بڑا زبردست معنی بنتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مجھے چلا قرآن کے راستے پر اور ان لوگوں کے راستے پر جنہوں نے قرآن کے مفہوم کو سمجھ کر انعام یافتہ ہو چکے ہیں. یہ آیا اولیاء والا راستہ. ٹھیک ہے، تو صراط مستقیم سے مراد قرآن ہے. ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں، وہ شوکانی زیدی شیعہ اس کی کتاب فتح القدیر اٹھا کر دیکھیں، ابن تیمم کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، جن کی ابن باز اندھا جو تھا اس کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں. پوری دنیا کے بابی سن رہے اس لیے میں ان کے گرو کا نام لے رہا ہوں. ان کو اٹھا کر دیکھیں، تمام نے اکثر صحابہ کا یہی قول ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم سے مراد قرآن. کیا ہے؟ اب صراط مستقیم سے مراد قرآن. اور شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کروں گا. کیا مطلب؟ صراط مستقیم قرآن ہے اور شیطان بھی صراط مستقیم پر بیٹھنے کی بات کر رہا ہے. مطلب یہ ہوا دونوں آیتوں کو ملا کر کہ میں قرآن کے سمجھنے والی راہ میں بیٹھوں گا، یعنی میں مندر میں نہیں پایا جاؤں گا، میں مسجد میں ہی کوئی گاڑی کی شکل میں ہوں گا جو لوگوں کو قرآن کو سمجھنے سے روکوں گا. میں انہی میں سے کہیں بیٹھا ہوا ہوں گا اور قرآن کی سمجھ میں اس کو روکوں گا. سمجھ رہے؟ تو شیطان نے رب سے یہ کہا ہے کہ میں کبھی صراط مستقیم کو پر مسلمانوں کو آنے نہیں دوں گا، اور صراط مستقیم سے مراد قرآن ہے. تو لہذا اس نے یہ کہہ دیا کہ میں قرآن کو کبھی سمجھنے کی دعوت نہیں دوں گا. کیا مطلب؟ قرآن سب پڑھیں گے کیونکہ قرآن کا لفظ کبھی نہیں بدلی ہوگا. انا نحن نزلنا الذکر سے مراد تحریف لفظی کبھی نہیں ہوگی، قرآن کے الفاظ کبھی نہیں بدلیں گے. لیکن شیطان یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ الفاظ کو تو یا اللہ تو نے سنبھال لیا ہے، لیکن معنی کو میں بدلنے کی کوشش کروں گا. کہ ایک بندہ اگر تبلیغی اس کونے میں ریونڈی بیٹھ کے قرآن میں غور کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان ان کی بغل میں بیٹھا ہوتا ہے کہ سمجھ پتر سمجھ، اور وہ پڑھ رہا ہوتا ہے قرآن کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب آیت تو پڑھ لیتا ہے، اب شیطان اس کی کھوپڑی میں دوسرا مضمون ڈالتا ہے، اور وہ مضمون ڈالتا ہے جو آج تک کسی نے اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا ہے، ایسی تفسیر ہی نہیں کی ہے. تو شیطان نے یہ کہا ہے کہ میں، ابلیس نے یہ بولا ہے کہ میں ضرور گمراہ کروں گا ان لوگوں کو جو صراط مستقیم یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے آئے. تو خلاصہ اس کا یہ نکلا اور بات یہاں پر واضح ہوئی کہ شیطان صراط مستقیم پر بیٹھے گا یعنی قرآن کے سمجھنے والی راہ پر بیٹھے گا اور قرآن کو سمجھنے نہیں دے گا اور وہیں سے گمراہ کرے گا. تو اب کیا کریں، کیسے قرآن کو سمجھیں؟ تو شیطان نے خود کہا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں تو قرآن کے راستے میں بیٹھ جا، لیکن سب کو گمراہ نہیں کر سکتا تو شیطان خود کہہ اٹھا ہاں یا اللہ یہ بات تو ٹھیک ہے، میں گنجے کو تو گمراہ کر سکتا ہوں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. کون؟ کہا الا عبادک منہم المخلصون، وہ تیرے مخلص بندے، اولیاء بندے جنہیں میں گمراہ نہیں کر سکتا. لہذا قاعدہ یہ نکلا کہ قرآن کے راستے میں شیطان بیٹھا ہے اور وہ گمراہ کرتا ہے، لہذا اس سے ہٹ کر اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو سیدھا اپنا منہ اٹھا کر نہ جاؤ بلکہ اولیاء کے دربار میں آؤ اور ان سے قرآن کو سمجھو. اس لیے کہ قرآن انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، یعنی شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان ان کے سائے سے بھاگتا ہے. تو لہذا اگر خود سے قرآن کو سمجھو گے تو شیطان ٹنگڑی دے کر گرا دے گا، لیکن اگر اولیاء کے دامن میں آ کر اور ان کے نظریے اور ان کے سائے شفقت میں آ کر قرآن کو سمجھو گے، جن کے قریب کیا ان کے نام سے بھی شیطان بھاگتا ہے، تو فہم قرآن اور صراط مستقیم میں ان لوگوں کے دامن سے جڑ جاؤ گے کہ جن کے نام سے شیطان بھاگتا ہے. ان سے قرآن کو سمجھو گے تو وہ اصل قرآن کی روح ہوگی. سمجھ گئے میری بات آپ؟ اور اس پر کل میں نے مولوی زکریا کا بھی حوالہ پیش کیا تھا. گفتگو ختم کرتا ہوں. حاشیہ بیضاوی علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی علیہ رحمہ نے اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کرتے ہوئے ان کا بڑا مشہور تفسیر بیضاوی کا حاشیہ جس کو فاضل لاہوری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور حضرت عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو لکھا تمام مکاتب فکر کے نزدیک وہ مسلم ہے. علامۃ الزماں عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تفہیم کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، دوسرا مرحلہ میں نے قرآن سے پیش کیا، یعنی قرآن خود سے سمجھ میں نہیں آئے گا، ان لوگوں کے ذریعے سمجھ میں آئے گا جن کا شیطان کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور وہ اولیاء ہے. وہ کون ہے؟ تو لہذا ذاکر نائک تیری تو شکل ہی شیطانوں جیسی ہے، تیرے سے ہم کیا قرآن سمجھے؟ قرآن سمجھیں گے غوث اعظم سے، قرآن سمجھیں گے مجدد الفسانی سے،
قرآن سمجھیں گے شاہ عبد الحق محدث دہلوی سے، قرآن سمجھیں گے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے، قرآن سمجھیں گے ہم امام جلال الدین سیوطی سے، ان اولیاء اور رضی اللہ کابر علماء سے ہم قرآن کو سمجھیں گے، اس لیے کہ ان کے قریب سے بھی شیطان گزر نہیں سکتا. اللہ نے اپنی رحمت اور انعامات کی بارشیں ان پر اس قدر کر رکھی ہے. اب فاضل لاہوری علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ بھی خود اس جماعت کے اندر ہے، اور یہ 10ویں صدی کے مفسر اور محدث ہیں. سیالکوٹ کے اندر پیدا ہوئے، لاہور کے اندر پوری زندگی گزری ہے، اور ان کا حاشیہ میں نے جس طرح کہ حضرت عبد العزیز فرہاروی علیہ رحمہ کا حضرت دفاع امیر معاویہ میں نے پیش کیا تھا آپ کے سامنے. تو اب سنیے علامۃ الزما عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں. فرمایا قرآن کو سمجھنے والے 3 لوگ ہیں. کیا ہے؟ اور ہر ایک کی سمجھ ایک کے مقابلے میں کم ہے. ہر ایک کی سمجھ ایک کے مقابلے میں کم ہے. فرماتے ہیں فَإِن مَا عَرَفَهُ الْعُلَمَاءُ الظَّوَاهِرِ مِنْهَا بِأَفْكَارِهِمْ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا عَرَفَهُ الْأَوْلِيَاءُ. کہتے ہیں کہ جناب 3 جماعتیں، ایک نیچے عام ملا ہے جو قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے، ایک اوپر اولیاء ہے، پھر ایک نبی کا درجہ ہے. فرماتے 3 درجہ ہے. تو نیچے سے چلتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ما عرفہ علماء الظواہر منہا بافکارہم، قرآن کی آیات کو جو عام علماء نے اپنے ذہنوں سے سمجھا، وہ اس کی نسبت بہت کم ہے جو اولیاء نے سمجھا. سمجھا؟ فرماتے قلیل بالنسبت الی ما عرف الاولیاء. اولیاء جو قرآن کو سمجھتے ہیں انہوں نے قرآن کو زیادہ سمجھا اپنی فکر سے، اور نیچے کا مولوی جو قرآن کو سمجھ رہا ہے وہ کم سمجھ رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جو علماء الظواہر اپنی فکر، اپنے غور، اپنے تدبر سے قرآن کو سمجھتے ہیں وہ بہت کم ہیں اولیاء کے مقابلے میں جو اولیاء نے اپنی فکر سے قرآن کو سمجھا ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں وما عرفوا قلیل بالنسبت الی ما عرف نبینا علیہ السلام. اور اولیاء کا سمجھنا قرآن کو بہت کم ہے رسول اللہ کے مرتبے کے مقابلے میں جو حضور نے قرآن کی آیتوں کو سمجھا ہے. یہ 3 سلسلے علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی نے ذکر کیے ہیں. یعنی فرمایا قرآن کو اصل سمجھنے والے مصطفیٰ، اور ان کی عطا سے اولیاء، ان کی عطا سے مولوی صاحب. لہذا مولوی صاحب اگر ایسا ترجمہ کریں جو اولیاء کے خلاف ہو تو مولوی صاحب کے منہ پر مارو، اس لیے کہ ضرورت نہیں ہے. ہاں، اولیاء کی جماعت غلط ترجمہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ان کا درجہ علماء سے اوپر ہے، اور انہیں جو فیض مل رہا ہے انبیاء سے مل رہا ہے. لہذا تیسرا درجہ جو ہے، فرسٹ انبیاء نبی پاک، دوسرا اولیاء، تیسرا علماء. لہذا علماء اگر ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو اوپر سے شہد لیں گے. ان کے ترجمے میں اگر اولیاء کے کرامات اور ان کے ترجمے کی تفہیم کا مٹھاس نہ ہو تو ایسے خشک ترجمے کو ہم قبول نہیں کریں گے، ترجمے کو قبول نہیں کریں گے. اور اولیاء کا ترجمہ اس لیے معتبر ہے کہ اس میں شربت مصطفیٰ اڈھلا جاتا ہے، اور مفہوم مصطفیٰ اور کرامت مصطفیٰ فہم قرآن کے وہ جام اڈھیلے جاتے ہیں، اس لیے وہ اولیاء کی جماعت میں ہے. لہذا قانونی طور پر یہ کسرا قاعدہ بھی درست ہوا. اور آج یہ چیپٹر یہاں پر میں مکمل کر رہا ہوں کہ قرآن کی تفہیم جو ہے غیر انبیاء میں جو ہے وہ اولیاء کو ہے. کس کو ہے؟ میں انشاءاللہ آگے آ رہے حوالے محمد ابن عربی، محی الدین ابن عربی غوث البخت، انہوں نے جو مضامین پیش کیے قرآن کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہاں تیسری چیز مکمل ہو گئی. مولوی زکریا سہارنپوری سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ قرآن کو صرف ترجمے سے نہیں سمجھا جا سکتا، 15 علوم سے نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اس کے دل میں خاص ایک نور نہ آ جائے جو وحدت الہی کو دعوت دے، اور وہی ولایت کی نشانی ہوتی ہے. اور اس نے خود لکھا کہ 3 شخصوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، ایک تو جاہل کو، اور ایک بدعاتی کو کہ جس کا دل بدعات کی گندگی کی وجہ سے کالا ہو چکا ہے. تو بدعات کے مقابلے میں اولیاء ہے، سنت ہے نا، تو لہذا بدعاتی گناہ جب کرتا ہے اور غلط عقیدے کی وجہ سے اس کا دل کالا پڑ جاتا ہے اور اسے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تو متضاد یہ بات نکلی کہ پھر اولیاء جن کے دل میں نور ہوتا ہے انہیں اس نور کی وجہ سے قرآن زیادہ سمجھ میں آتا ہے، تو لہذا بدعتی کا ترجمہ نہیں لیا جائے گا، اولیاء کا ترجمہ لیا جائے گا. لہذا ہمیں مودودی کی خرافات کی ضرورت نہیں، ذاکر نائک کی خرافات کی ضرورت نہیں. اسرار احمد اگر سفید داڑھی سے جھانسا دے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں. ہم ان باتوں میں ضرور تائید کریں گے جس میں ان کی تفسیر اولیاء کی تفسیر کی مطابقت کر رہی ہوگی، اور اگر ان کی تفسیر، ان کا ترجمہ اولیاء کی تفسیر کے ساتھ متضاد اور متصادم ہو جائے گا تو پھر ہم نے ان گدھوں کے راستے پر نہیں چلنا ہے، ہم نے اولیاء کے راستے پر چلنا ہے. تو لہذا یہ میں نے تفسیری قرآن کے اندر آج اس مضمون کو بہت سہل انداز میں آپ کے سامنے واضح کیا، آپ سمجھ سکے اس بات کو. یہ قرآن لوگ درس قرآن دیجئے شاہ صاحب، میں نے کہا اس سے پہلے یہ چیز فرض ہے. کیا ہے؟ یہ فرض ہے.
خلاصہ تراویح تو پونے گھنٹے میں کر کے ہم نکل جائیں کہ یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا، لیکن وہ تفہیم و فکر، وہ سوج، وہ بوجھ کب پیدا ہوگی، وہ سمجھ کب پیدا ہوگی؟ تو میں نے سمجھ پیدا کرنے کے لیے اور اپنے اور آپ کو بزرگوں کی تعلیمات کے تحت ارتقائی مراحل کی طرف لے جانے کے لیے کہ جو ہم قرآن کی فہم کی طرف چلے، اس لیے بنیادی اصول عالم پر اور غیر عالم پر یہ چیز ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم ان باتوں سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اب ہماری قسمت ہے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں، یہ اب ہماری قسمت ہے۔ اب یہ ہماری قسمت ہے کہ ہمیں تو جناب اس میں یہ کوئی ٹاپک ہے بات کرنے کا، یہ کوئی بات ہے بات کرنے کی؟ آپ کرامتیں سناتے نا، بزرگوں کے واقعہ سناتے نا، میں نے کہا بزرگوں کے واقعہ سے پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے، تو لہٰذا یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے یہ بحث کو مضبوط کرنے کے لیے کی ہے۔ اب یہ میرے گھر کی بات نہیں تھی، بزرگوں کے اقوال تھے۔ اب اللہ ہمیں اس نان شیر اور اس میٹھے نان سے زیادہ استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بزرگوں کی کتابوں سے ہم نے استفادہ کیا، اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند فرمائے، اور جس طرح انہیں تسلط اور استقامت دین کا ایک مجمع اور نظریہ رہا، اللہ رب العالمین اس کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ اور مجھے ایک پرچی دی گئی تھی سوال کے حوالے سے، میں ذکر کر دوں۔ سحری کے حوالے سے مودودی صاحب نے ایک بڑی گل کھلایا ہے، اسی سورہ بقرہ کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہبڑ دبڑ میں اترا، دیکھو یہ اپنی رائے جو ٹھوسے گا نا وہ حال، مودودی صاحب آدھی عمر ان کی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے میں گزری ہے، یعنی بالکل مسٹر تھے وہ، بعد میں ان کو شوق آیا قرآن کی تفسیر لکھنی چاہیے، تھوڑی سی اتنی سی داڑھی بڑھا دی، شیپ تھوڑی سی بڑھا دی انہوں نے، اور پھر وہ بڑھاپے کی طرف چلے گئے تو بڈھا ایسی نیک ہو جاتا ہے، تو پھر انہوں نے قلم اٹھا کر انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اب جب لکھنا شروع کیا تو اس میں بھنڈ جو ماری ہے جگہ جگہ پر، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو عقیدہ بدلا، غلط بات ہے، حضور کے بارے میں ترجمہ کیا کہ وہی مَيُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر آپ کو شیطان بھلا دے، معاذ اللہ۔ حضور کے بارے میں ترجمہ کیا کہ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی محمد اگر آپ شرک کر لیں، معاذ اللہ۔ تو یہ بھنڈ جو ماری ہے اس وجہ سے ماری ہے کہ اس گدھے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ داڑھی بنانے سے اور کوئی کارکولی پہننے سے اور انسٹیٹیوٹ کا بورڈ لگانے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کس طریقے سے سمجھ میں آتا جب شیطان سے جان چھڑائی جائے، اور شیطان سے جان چھڑانے کے میں نے نظریہ آپ کے سامنے بتایا۔ مودودی صاحب نے ایک بڑی زبردست گپ لکھی ہے، اور ہمارے بہت بڑے بزرگ عالم ہیں، حضور مفسر اعظم جناب علامہ غلام حسینی صاحب کے بلا نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کی گرفت بھی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک من گڑت حدیث اس نے وہاں پر روایت کی سورہ بقرہ کی تفسیر کرتے ہوئے۔ وہ لکھتا ہے کہ جناب جو ہے اگر کوئی آدمی سحری کے وقت اترا اور دیکھ رہا کہ مولوی صاحب اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر الصلاۃ خیر من النوم، اس کی آنکھ کھل گئی کہ میں نے تو سحری کیا نہیں، تو اتنے ماں سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہ اذان ہو رہی تو ہونے دیجیے، کھاتا پیتا رہے، خوب کھائے، وہ اتنا کھا لے کہ گزارا ہو جائے، کیونکہ یہ لوگوں نے جو بنا لیا نا کہ جناب اذان ہو جائے تو سب بند ہو جاتا، کہ ایسا نہیں ہے، وہ کھا پی لے، اتنا کھا لے کہ روزہ گزر جائے، بھلے اذان ہوتی رہے اس کی پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ اذان ہوتی رہے تم کھاتے رہو۔ یہ حدیث اس نے گڑی ہے، من گڑت بات بھی کی، حوالہ بھی نہیں دیا اس کا، اور من گڑت بات بھی کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تک اذان ہوتی رہے کھاتے رہو۔ یہ من گڑت حوالہ تفہیم القرآن میں موجود ہے، پکڑیے ان جماعت اسلامی والوں کو کہیے کہ جب اس کا حوالہ لاؤ، یہ جو لفظ لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا اذان ہوتی رہے تم کھاتے رہو، اور اس کو اذان پر قیاس کرنا اور صلاۃ خیر من النوم والی اذان پر قیاس کرتے ہوئے رکھنا، یہ کس حدیث کے اندر آیا، یہ متن ثابت کرو ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ گپ کہ جناب بندہ اٹھے اور اذان ہوتی رہے وہ کھاتے پیتے رہے، تو جن کے روزے نہیں ہوتے ان کے پیچھے نمازیں ہوتی، بولو، تو یہ گپ ہے۔ یہ جب ہوتا ہے کہ جب بندہ جماعت سے ہٹتا ہے، جماعت سے مراد جماعت اسلامی نہیں، جماعت سے مراد وہ جماعت جن کے عقیدے نیک رہے، جو سواد اعظم ہیں، جو اولیاء کی جماعت ہے، جو امت کا عظیم گروہ ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ کی مثال ایسی ہے کہ بکری جب تک ریوڑ کے ساتھ رہتی ہے تو بھیڑیا قریب نہیں آتا، اور ریوڑ سے ہٹتی ہے تو بھیڑیا اس پر حملہ کرتا اور شکار کرتا ہے۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ غوث اعظم کے ہاتھے میں آ جائیں، خواجہ غریب النواز کے ہاتھے میں آ جائیں، اولیاء کے ہاتھے میں آ جائیں، اور بڑے سے بڑے وہابی اور دیوڑے کو پکڑو، وہ کہے گا ہاں میرا باپ نیاز کرتا تھا، تو میں نے کہا تو نے کہا کسی کتے کا جھوٹا کھا لیا جو تجھے عقیدہ لگ گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں پچھلے سب سنی ہے، اہل حدیثوں کا مولوی ثناء اللہ مرتصری، اس نے خود اس کی سیرت پر لکھی گئی کتاب سیرت ثنائی ہے، اس نے خود لکھا، چیمپئن تھا، سب سے بڑا مناظر تھا، اس نے کہا ہندوستان کے اندر اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جن کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ تو پتا چلا اہل سنت شروع سے آئے ہیں۔ تھانوی جب دیوبند سے فارغ ہوا تو کانپور پہنچے امامت کے لیے، دیوبند سے فارغ ہو گئے، اور وہاں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے تھے،
یا نبی سلام علیکہ. رشید محمد گنگوئی نے اس کو گنگو سے خط لکھا, ابے تجھے میں نے وہابیت پھیلانے کے لیے بھیجا, تو کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہا ہے وہاں پر. یہ تذکرۃ الرشید میں لکھی ہوئی ساری باتیں, اشرف السمانے میں لکھی ہوئی ہے. تھانوی نے لکھ کر بھیجا, حضور قطب عالم قیام میلاد کے بغیر قیام کانپور نہیں رہ سکتا. یعنی وہ کہتا ہے کہ قیام کانپور قیام میلاد کے بغیر متصور نہیں. کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے کہ کانپور میں اگر کام کرنا ہے تو پھر کھڑے ہو کر سلام بھی پڑھنا پڑے گا اور آہستہ آہستہ شکار کرنا پڑے گا. تو ان کے گرو اتنے بڑے منافق گزرے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. تو پوری دنیا الحمدللہ اسی عقیدے پر رہی ہے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اور آج دیکھیے انہوں نے دین بدلا ہے, سنیوں نے کوئی دین نہیں بدلا ہے. سمجھ رہے؟ سنیوں کے مزارات اولیاء کے ویسے ہیں, گنبد ویسے ہیں, اور انہوں نے خود لکھا ہے. اور تھانوی کی پوری کتاب بنودی ٹاؤن سے شائع ہوئی عید میلاد النبی کے بارے میں, اور اس نے خود اس میں موجود ہے کہ ایک عرصے تک اشرف علی تھانوی کانپور میں میلاد کی محفلوں میں جاتا رہا, کھڑے ہو کر سلام پڑھتا رہا. ہم نے کہا کس منہ سے سلام پڑھتے رہے, بے غرض بن کر, صرف لوگوں کو گھیرنے کے لیے. سنی الحمدللہ گردن تو کٹا سکتا ہے لیکن میلاد قیام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ تو الحمدللہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے. اب آپ دیکھیں جن کے بڑے اتنے بڑے منافق اور جھوٹ بولنے والے ہوں اور لوگوں کو گھیرنے والے ہوں, تو آپ اندازہ لگائیے حضرات گرامی, یہ چھوٹے چننے مننے طارق جمیل جنید جمشید یہ کتنے بڑے شیطان ہوں گے. اللہ رب العالمین ان شیطانوں سے ہمارے بچوں کے ایمانوں کو محفوظ فرمائے اور ہمیں سواد اعظم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا نظریہ کسی تفرقے کی طرف نہیں, اس طرف ہے کہ جماعت کی طرف آئیں, اکثریت کی طرف آئیں, اس راستے پر آئیں جس کی طرف آپ دعا کرتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم. نماز میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا. انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ جن کے آج گنبد روشن ہے, جن کی قبریں آج بھی روشن ہیں. تو اللہ رب العالمین ہمیں اولیاء کے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آج کے درس کو ہم نے مکمل کیا, کل انشاءاللہ درس موقوف ہوگا. اس کے بعد والا درس انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن کے, یہ تو میں نے بتایا کہ ترجمے کو کیسے صحیح سمجھا جاتا ہے اولیاء کے ذریعے, مفہوم کو صحیح سمجھنے کا لاجیکل اور شرعی اور حقیقی طریقہ کیا ہے, وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں بدھ کے دن پیش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ قرآن کا مہینہ ہے, اللہ قرآن سے استفادے کی توفیق مرحمت فرمائے. مجھے بار بار بچوں نے کہا ہے, میں اس اعلان کو بھی کر دوں, 21 رمضان کو انشاءاللہ العزیز ہم حضرت امیر معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل پہ تقریر کریں گے. اور میں نے دفاع امیر معاویہ پر جماعت اہل سنت کے امیر ریاض حسین شاہ, جس نے حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کی ہے اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولا ہے, جس کے کراچی کے صدر علامہ شاہ رب القادری صاحب ہیں, یہ ان کی ذمہ داری تھی اخلاقی, اور حنیف طیب صاحب کی اخلاقی ذمہ داری تھی. انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا اور اس سے توبہ نہیں کروائی ہے. اور انگلینڈ سے کچھ شیطانوں نے ہماری تقریر پر تبصرہ کیا اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف بکواسات کی ہے. تو میں اس فورم سے انگلینڈ کے مسلمانوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں, 21 رمضان تک صبر کریے. ہم نے ان کے تمام دلائل کو نیٹ سے اتار دیا ہے. انشاءاللہ لفظ بلفظ کا جواب انشاءاللہ امام احمد رضا کے خادمین اس فورم سے آپ کے سامنے پیش کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مقام کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں سواد اعظم کی اتباع کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.